بار مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو۔ رب نے فرمایا تم سے مانگیں جھولیاں بھر کے دو۔ حضرت ربیعہ سے میں نا سال مانگو، ان نے بھی مانگنے میں کمال کی، انہوں نے کہا اسالکا، آپ سے مانگتا ہوں۔ صحابی رسول کہہ رہا ہے آپ سے مانگتا ہوں، میرے نبی نے نہیں فرمایا مجھ سے کیوں مانگتا ہے، شرک ہے۔ نانا انہوں نے کہا آپ سے، کیونکہ جو نبی سے مانگے وہ حلال، جو نبی کو چھوڑ کے لے وہ حرام۔ اللہ کی قسم حلال اس کو ملتا ہے جو مصطفیٰ سے مانگتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، اللہ نے میری امت میں جو ولی بنائے ہیں نا، نبیوں کے مظہر بنائے ہیں، ہمارا نبی بھی داتا ہے، ہمارا ولی بھی داتا ہے۔ اور کہنے والے غریب نواز، کروڑوں ولی ایک طرف، غریب نواز کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم آخر وقت بھی، آخر وقت غریب نواز کے چہرے انور پر لکھا ہوا تھا ظاہر لفظوں میں، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ حبیب ہے، حبیب۔ میں اس کی تشریح کی طرف نہیں جاتا۔ تو حضرات محترم، ہمارے غریب نواز آئے، قبر والے کا سلام دنیا والے سے، دنیا والے کا سلام قبر والے سے، ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ ملا کہ قبر والوں سے مانگنا شرک ہے، بکواس کرتا ہے۔ میں غریب نواز جس نے 90 لاکھ کافر کو ایک نظر میں کلمہ پڑھایا، یار بابا فرید جیسی ہستیاں جن کے غلام ہوں، بتاؤ وہ آقا کیسا ہوگا؟ وہ آقا کیسا ہوگا؟ غور کیجئے، بڑی مہربانی۔ بہرحال حضرات محترم، میں بند کر رہا تھا، ان نے پھر بس اب آخری بات کر رہا ہوں، غور کیجئے بھائی۔ ہمارے آقا نے فرمایا میری امت کے ولی نبیوں کے مظہر ہیں، اور جناب یہ بھی عرض کر دوں الوالد سر لابی، غیر سید ولی اور نبیوں کا مظہر ہوتا ہے، جو سید ولی ہو خود نبی پاک کا مظہر ہوتا ہے، خود نبی پاک کا مظہر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر سید بولے نا، اس پر ہاتھ مولا علی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم ہیں، وہ علم دیتے جاتے ہیں، وہ اگلا بولتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جناب بندہ حضور غریب نواز میں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، کوئی ولی ایسا نہیں جو داتا کے در سے آ کر خیرات نہ مانگیا ہوں۔ اور آج بھی عقیدت سے جاؤ، اللہ کی قسم میرا داتا جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے، بھر بھر کے دیتا ہے۔ مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح داتا سے جا کے۔ تو جناب بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نفوس قدسیہ کو بھی کمبل میں لیا اور خود بھی، اور یہ ہیں 5، اور اعلان آیت تطہیر کی تلاوت بھی فرمائی، اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کی یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میری اہل بیت ہے، بانا مرادان ملک و ملت، نہ بھی کی بات ہے نہ ہی کی بات ہے، اللہ کی قسم۔ خاص ساتھی کا لفظ کہاں جائے گا؟ یہ میری خاص اہل بیت ہے جن سے میری نسل چلے گی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ کی قسم علی کا محب مومن ہے، زہرا کا عقیدت مند جنتی ہے، جہنم حرام۔ حسنین پاک کا دامن تو وہی تھامے گا جو ان سے محبت کرتا ہو۔ اس لیے جناب پنجتن پاک کے غلاموں، اللہ کرے غلام رہو اور آخر تک غلامان پنجتن پاک رہو۔ ہم بھی تمہارے ساتھ غلامان پنجتن پاک میں شامل ہیں۔ رب العالمین جل شانہ۔ میں حقیقتاً ابھی ادھوری باتیں چھوڑ گیا ہوں، وقت بہت ہو گیا، بوڑھا آدمی ہوں، ایمان سے بول نہیں سکتا، شوگر کا مریض ہوں، رات دن اب بھی میں 2 محفلیں اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اب تیسری یہ تھی، بوڑھا آدمی۔ تو جناب بندہ بارگاہ ربوبیت میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ان ہمارے نوجوان غلامان پنجتن پاک کو اسی طرح ہی متحد رکھے اور یہ عظمت کے تذکرے ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
حاضرین گرامی کے قدر، میری آواز میں بدل آئیے، محبت سے پکار دیجئے نعرہ تکبیر۔ آخر تک جتنی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں، جتنا خوبصورت ایمانی روحانی بیان آپ نے سنا ہے، اتنی خوبصورتی سے میری آواز میں لائیے نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، پوری محبت سے نعرہ تکبیر۔ آخر تک جس عاشق کو اور جس حضور کے دیوانے کو میری آواز سنائی دے رہی ہے وہ محبت سے حصہ ڈال دے نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے، تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ پھر کہیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیے اور سٹیج پر بیٹھے جتنے بھی مقتدر احباب جنہوں نے شاہ صاحب سے مصافحہ کر لیا ہے، آپ احباب بھی تشریف رکھیے۔ ہم انجمن غلامان پنج تن پاک کے پلیٹ فارم سے آج کی 5ویں سالانہ محفل میلاد اور محفل نعت کے صاحب صدر مکرم و محتشم لائق کی تکریم حضرت پیر سید ذاکر سجاد شاہ صاحب دامت فیوزہم زیب سجادہ آستانہ عالیہ خانو ہارنی شریف، اور ابھی جس عالی مرتبت سید زادے کا خطاب آپ نے سنا حضرت پیر سید شمس الدین بخاری صاحب دامت فیوزہم، ہم بڑے مشکور و ممنون ہیں ان ہر دو حضرات کے اور حضور کی نسل پاک کے ان خوبصورت شہزادوں سے جنہوں نے وقت عنایت فرمایا اور انجمن غلامان پنج تن پاک کی اس خوبصورت 5ویں سالانہ محفل کو رونق بخشی۔ میری گزارش ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اب آپ سے گزارش ہے جنہوں نے رخصت ہونے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ محبت سے بیٹھ جائیے، کیونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے، اور جو تشریف لے جانا چاہیں ان پہ پابندی نہیں ہے، لیکن وہ نظم و ضبط کے خلاف کوئی کام نہ کریں اور خلل نہ واقع ہو تو بڑی مہربانی نوازش۔ یہ مجمع کے درمیان میں کچھ ساتھی کھڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، آپ کی مہربانی بیٹھ جائیے۔ آئیے ایک دفعہ اپنے ذوق کو پھر جوڑیے۔ میں آپ کی تسلی اور اطمینان کے لیے پہلے عرض کر دوں کہ اب عرض وطن کے ایک بڑے معروف و مقتدر و عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول کو مجھے پیش کرنا ہے، جن کا آپ کو شدت سے انتظار بھی ہے اور جن کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں باذوق رہیں، اور اسی باذوق کیفیت میں مائک اس ثناخوان رسول کے حوالے کروں۔ مجھے حکم ہے انجمن کے اراکین کی طرف سے ہی، جن کی وساطت سے آج یہ حاضری اور نوکری پیش کرنے کا موقع اور سعادت میسر آئی۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب جس موضوع پر اظہار خیال فرما رہے تھے، حضور کے صدقہ کی بات، حضور کے کرم کی بات، حضور کے وسیلہ کی بات، کہ ہمیں اس کائنات ہست و بود میں جو مل رہا ہے وہ سرکار کی ذات گرامی کا صدقہ مل رہا ہے، آپ کے مقدس جوڑوں کا صدقہ مل رہا ہے۔ مجھے اسی صدقے کا، اسی کرم کا، اسی وسیلے کا حضور کے کرم کے تذکرے میں ایک اظہار بھی کرنا ہے، اور کائنات انسانی کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کر کے مائک ثناخوان رسول کو دینا ہے۔ وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہے، لو لا کلمہ خلقت الدنیا لو لا کلمہ خلقت الافلاق۔ ارشاد خداوندی حضور کی زبان اقدس کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے کہ محبوب لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اپنا رب ہونا ظاہر کرتا، تو وہ ذات گرامی جو رب کے ظاہر ہونے کی وجہ ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آج اسی ذات گرامی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ مجھے حضور کے وسیلے کا، حضور کے کرم کا اور حضور کی بارگاہ سے ملنے والی خیرات کا تذکرہ کرتے ہوئے ثناخوان رسول کو مائک دینا ہے۔ آپ محبت سے میرا ساتھ دیتے جائیے۔ مجھے یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس کائنات انسانی کے پہلے فرد ہیں، ان سے لے کر آج کے دور کے انسان تک کس کس کو کیا کیا عزت اور مقام حضور کی بارگاہ کے صدقے ملا، اور زمانے میں کیا کیا عزت اور پذیرائی اس خوش نصیب کو ملی۔ میں حضور کی محبت کا تذکرہ کر رہا ہوں، حضور کے کرم کا تذکرہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سبحان اللہ کہہ کر اپنی حاضری اور نوکری پیش کرتے جائیے گا، اور یوں یہ کارواں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آدم صفی اللہ بنے، سرکار کے صدقے بنے۔ 3-4 بندے سبحان اللہ نہ کہیں، آخر تک سارے لوگ کہیں اور محبتوں کا اظہار ہو جائے، ایک ماحول بن جائے، اور اسی ماحول میں ہم اگلے ثناخوان رسول کو سنیں۔ آدم صفی اللہ بنے، سرکار کے صدقے بنے۔ نوح نجی اللہ بنے، سرکار کے صدقے بنے۔
ابراہیم خلیل اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے، داؤد خلیفۃ اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے سرکار کے صدقے بنے۔ اور جب آپ کی نگاہ ناز ابو بکر کی طرف اٹھتی ہے وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ عمر ابن خطاب کی طرف اٹھتی ہے وہ فاروق اعظم بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ عثمان ابن عفان کی طرف اٹھتی ہے وہ ذی النورین بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ مولا علی کی طرف اٹھتی ہے وہ حیدر کرار بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ حضرت عباس کی طرف اٹھتی ہے وہ حبر الامت بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ ابو عبیدہ کی طرف اٹھتی ہے وہ امین الامت بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ جناب حمزہ کی طرف اٹھتی ہے وہ سید الشہداء بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ امام حسین کی طرف اٹھتی ہے وہ امام الشہداء بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ بلال حبشی کی طرف اٹھتی ہے وہ مؤذن رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ حسان ابن ثابت کی طرف اٹھتی ہے وہ شاعر دربار رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ جناب حذیفہ کی طرف اٹھتی ہے وہ رازدان رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ انس ابن مالک کی طرف اٹھتی ہے وہ خادم رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ طلحہ کی طرف اٹھتی ہے وہ محافظ رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ زبیر کی طرف اٹھتی ہے وہ حواری رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ امیر معاویہ کی طرف اٹھتی ہے وہ کاتب وحی رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ عبداللہ ابن عمر کی طرف اٹھتی ہے وہ مفسر اعظم بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ عبداللہ ابن مسعود کی طرف اٹھتی ہے وہ فقیہ اعظم بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ ابو حنیفہ کی طرف اٹھتی ہے وہ امام اعظم بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ شافعی کی طرف اٹھتی ہے وہ محقق اعظم بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ مالک و حنبل کی طرف اٹھتی ہے وہ محدث اعظم بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ عبد القادر جیلانی کی طرف اٹھتی ہے وہ غوث اعظم بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ اویس کرنی کی طرف اٹھتی ہے وہ عاشق رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ جامی کی طرف اٹھتی ہے وہ طالب رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ قدسی کی طرف اٹھتی ہے وہ طالب رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ سعدی کی طرف اٹھتی ہے وہ خاک پائے رسول بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ علی بن عثمان حجویری کی طرف اٹھتی ہے وہ داتا گنج بخش بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ فرید الدین مسعود کی طرف اٹھتی ہے وہ گنج شکر بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ عثمان مربندی کی طرف اٹھتی ہے وہ لال شہباز قلندر بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ شیخ احمد سرہندی کی طرف اٹھتی ہے وہ مجدد الافسانی بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ سلطان باہو کی طرف اٹھتی ہے وہ سلطان العارفین بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ میاں شیر محمد کی طرف اٹھتی ہے وہ زبدۃ السالکین بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ سید عبد اللطیف کی طرف اٹھتی ہے وہ امام بری بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ میاں محمد بخش کی طرف اٹھتی ہے وہ عارف کھڑی بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ احمد رضا کی طرف اٹھتی ہے وہ اعلیٰ حضرت بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ گدا کی طرف اٹھتی ہے وہ شاہ بن جاتے ہیں، آپ کی نگاہ بے دین کی طرف اٹھتی ہے وہ صاحب دین ہو جاتے ہیں، آپ کی نگاہ غیر مسلم کی طرف اٹھتی ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، آپ کی نگاہ اپنے دیوانے کی طرف اٹھتی ہے وہ ثنا خان ہو جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، محبت کے اس مختصر تذکرے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے نہ تاج و تخت شاہی سے نہ مال و زر سے ملتی ہے، نہ تاج و تخت شاہی سے نہ مال و زر سے ملتی ہے، تو عالم کی شہنشاہی نبی کے در سے ملتی ہے۔ نہ تاج و تخت شاہی سے نہ مال و زر سے ملتی ہے، دو عالم کی شہنشاہی نبی کے در سے ملتی ہے، اور مجھے جب بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے خدا سے مانگ لیتا ہوں، نبی کے در سے ملتی ہے۔ آئیے محبت کے اسی تذکار کو حضور کی نعت کی جانب لیے چلتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اب میں جس ثنا خان رسول کو دعوت نعت دے رہا ہوں، بحمد اللہ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول، جن کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور مدحت کے وسیلے سے پورے عالم میں ایک مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، بچہ بچہ انہیں حضور کی نعت کے حوالے اور وسیلے سے جانتا ہے، نعت ہی ان کی عزت کی پہچان اور ان کا تعارف ہے۔ عرض وطن کا وہ خوبصورت نام جو پاکستان میں بھی اور پاکستان کی حدود سے باہر جہاں جہاں حضور کی عاشق اور امتی بستے ہیں، وہاں وہاں حضور کی مدحت اور آپ کی تعریف و توصیف کے نغمے گنگنا رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، التماس کر رہا ہوں محترم المقام عزت مآب قاری شاہد محمود قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے آقا و مولا کے حضور نذرانہ نعت پیش فرما کر ہمارے ظاہر اور باطن کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ استقبال کیجئے ثنا خان رسول کا اور